$7 ارب جو ہے وہ سعودی عرب سے ہے، $6 ارب UAE سے ہے، $4 ارب جو ہے وہ UK سے ہے، $3 ارب جو ہے وہ پورے یورپین کنٹریز سے ہے، پھر اسی طرح مڈل ایسٹ کی باقی کنٹریوں سے، یہ سارا ملا کے $21 ارب 70 کروڑ بنتا ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں، کیونکہ میں کوئی یہاں پہ بیٹھ کے FBR کی نمائندے کی حیثیت سے تو بات نہیں کر، ایک پاکستانی اور ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا۔ یہ تو ہو گیا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ترسیلات زر یعنی باہر سے بھی۔ دوسرا، آپ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ 950 ارب جو ہے پہلی دفعہ سرپلس ہوا ہے، پہلی دفعہ سرپلس ہوا ہے پاکستان۔ یہ جو پچھلے تقریباً 10 سال کے اندر جو صورتحال پیدا کی گئی تھی، 10 سال نہیں میں کہوں گا بلکہ 6 سال کے اندر، جو 4 سال PTI کے خاص طور پہ گزرے ہیں، اس دوران جو تجارتی خسارہ اس کو ہم نے سرپلس کر دیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تیسری بات کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے پاس کہاں تھا، 22%، 24%، وہ 13 پہ آیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 3 مہینوں میں ہم سنگل ڈیجٹ پہ اس کو لے کے جائیں گے۔ IT کی پچھلے سال کی نسبت اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، یہ بھی فیکٹ اینڈ فگر آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت جن مشکل حالات سے گزر رہا تھا، جس وقت PDM کی گورنمنٹ تھی اور جس وقت ہم وینٹیلیٹر پہ تھے، اور جس طرح 13 جماعتوں کی حکومت تھی، اور اس مشکل حالات میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالا، اب جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ملک کے اندر استحکام پیدا ہونا شروع ہوا، اور وہ ممالک جو پاکستان سے بھاگ گئے تھے، جس میں سعودی عرب تھا، جس میں چائنا تھا، ٹرکی تھا، UAE تھا، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پاکستان پر ایک اعتماد کر رہے ہیں، اور ایک سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دن بہ دن جتنے سعودی انویسٹرز آئے، UAE سے آئے، چائنا سے آئے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اکانومی گرو کر رہی تھی، گرو کرنا شروع ہو چکی تھی، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے اپنے اقتدار کی خاطر۔ انہوں نے 3 دفعہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے، پھر اس کے بعد 26 نومبر والا فائنل جو حملہ کر کے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، اور اسی دوران آپ دیکھیں کہ آج افغانستان جیسا ملک جو ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت، ایک سازش کے تحت۔ اور جب آپ کو باہر سے آنکھیں دکھائے تو کیا کبھی آپ اس پہ خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی آپ اس پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ کے سینکشنز لگیں اور آپ کے تمام ٹویٹر اکاؤنٹ اور آپ کی تمام بیرونی ممالک میں چلنے والی وہ فیکٹریاں جو بیرونی امداد کے ساتھ اربوں روپے کی مدد سے چلتی ہیں، جو صرف پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے جن کو فنڈنگ کی جاتی ہے، وہ شادیانے بجا رہے ہوں، اور وہ سارے ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان PTI کے جو وہاں کے اوورسیز ہیں ان کے ناموں سے ہوں، اور پھر تیسرے دن جا کر انہیں ہوش آئے کہ نہیں سینکشن جو لگی ہیں یہ غلط لگی ہیں، یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے لگی ہیں۔ پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے سینکشن لگائی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، ہم کوئی غلام ہیں؟ پھر کہا کرتے تھے اگر آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ، آج وہی ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، چلے پڑ جائیں آپ اقتدار کے لیے ان کے پاؤں۔ لیکن یہ کھیل کیسا کھیلا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے سفارتی تعلقات، کیونکہ ہم تو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہیں گے، ہم تو نہیں کہیں گے کہ امریکہ ہم آ رہے ہیں، ہمارا تو غیر ذمہ دارانہ کوئی سٹیٹمنٹ نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے نہ ہمارے کسی اور شخص کی طرف سے آیا، نہ آنا ہے، کیونکہ ہم نے جب بات کرنی ہے تو سب کے ساتھ برابری کی سطح پہ کرنی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان سفارتی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے غلط بیانی سے کبھی آپ 26 نومبر میں 8,000 مسنگ پرسن کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ 2,000 لوگوں کا مرنے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی فیک آپ لگا کر فوٹوز اور بلڈ دکھاتے ہیں بلیو ایریا کے اندر، اور اس کو ہیومن رائٹس کو دکھاتے ہیں۔ کون سی آرگنائزیشن؟ جن آرگنائزیشن کو نہ کشمیر کے اندر
اور نہ فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو ہے اور خواتین کا جو ہے وہ مردوں کا جو ہے وہ خون نظر آتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا خون ہے، اس لیے ان کو نظر نہیں آتا۔ اور آتا کیا ہے، ان کو ٹویٹ کر کے ان کو ساتھ ایڈ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر تمام جو امریکن کانگریس مین ہیں ان کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں، اپنے ٹویٹر کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سفارتی تعلقات کو جی پاکستان کے فلاں نے یہ کہہ دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر۔ اور دوسری بات، پاکستان کا اٹامک پروگرام ہو یا میزائل پروگرام ہو، یہ نہ میری حکومت کا ہے نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ جو ہے 24 کروڑ عوام کی امانت ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی جگہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ تو یہاں تک کہہ آئے ہیں کیلیفورنیا پلان کے اندر کہ ہاں جی آپ ہمیں اقتدار میں لے آئیں، ہم آ کر پاکستان کے اندر، اور یہ بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ نہیں کہا، یاد ہوگا جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے کہا تھا ہمیں 24 کروڑ عوام کو نکالنا ہے، معاشی ان کی حالت کو بہتر کرنا ہے، ہم کب تک یہ ایٹم کو پالتے رہیں گے، یہ الفاظ ہیں ان کے، نکال دیں۔ لیکن میں آپ سے نہایت ہی ہمبل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پوری قوم کو کہ اس وقت ہم نے جو اس وقت سازش ہے پاکستان کے خلاف، اس کو ہم نے بھانپنا ہے۔ ہم سیاست کرتے رہیں گے اس پاکستان کے اندر، میں تو مذاکرات کی بات ہمیشہ کی جاتی رہی، میرا سٹانس ڈے 1 سے ایک ہی ہے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے سٹانس سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے کہا کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جب تک وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو تو ان کے ذہنوں کو پرگندہ کیا، ان کے ذہنوں کو خراب کیا، کس طرح؟ جس طرح ایک سوئسائڈر تیار کیا جاتا ہے، سوئسائڈر تیار کرنے والا شخص بھی اتنا ہی مجرم ہے، اس کا ہینڈلر، اس کا سہولت کار اور سوئسائڈر، یہ سارے کے سارے، بلکہ سوئسائڈر کا جرم کم ہے بلکہ جو اس کو تیار کرتا ہے اس کا جرم زیادہ ہے۔ اسی طرح 9 مئی اور 26 نومبر والے دن جو خون کی ہولی کھیلنے کا پلان کیا گیا تھا، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں وہ جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، بانی پی ٹی آئی کی اس خواہش کا بھی پالن کر دیا گیا ہے کہ وہ بار بار فوٹیجز کا ذکر کرتے تھے اور وہ فوٹیجز کے ساتھ سب کو سزائیں دی گئی ہیں، لیکن یہ سزائیں اس وقت اپنی اصل حیثیت پائیں گی یا جسٹیفائی کریں گی جب ان کے منصوبہ ساتھ، جس میں بانی پی ٹی آئی شامل ہے، میں تو کہتا ہوں جس سے پریس کانفرنسز کروائی گئی اور ان کو چھوڑا گیا، وہ بھی ان منصوبہ سازوں میں شامل تھے اور ان کو بھی وہی قرار واقع سزا دینی چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں بات بڑی امپورٹنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کو یہ سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف آپ کو شام ماڈل کے اوپر پرکھا جا رہا ہے، آپ کو عراق ماڈل کے اوپر پرکھا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، پوری قوم کو یاد ہونا چاہیے، یہ جو نوجوان نسل ہے شاید اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی آبیاری کس نے کب کی۔ اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، میاں محمد نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے، اور اس کے درمیان جتنے لوگ حکمران آئے، خواہ وہ ڈکٹیٹر تھے، خواہ وہ کوئی بھی تھے، سول حکومتیں تھیں، سب نے اس کی حفاظت کی۔ اور اس وقت 79 کے اندر اسرائیلی جو وزیر اعظم تھا اس نے کہا کہ پاکستان اسلامک بوم بنانے جا رہا ہے، اور 79 کے اندر عراق کا ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ جو تھا اس کو تباہ کیا گیا تھا 79 کے اندر۔ اس وقت تو کئی بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن آج اسی شام ماڈل کے اوپر جتھوں کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بی ایل اے کی صورت میں ہو، وہ خوارج کی صورت میں ہو، وہ بانی پی ٹی آئی کی سازشوں کی صورت میں ہو، لیکن اور یا پھر زبان کی بنیاد کے اوپر۔ آپ دیکھیں جس طرح پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی، جس کو میں نے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کیا، میڈیا کے اندر بھی کل کیا، اور آج آپ سب ماشاءاللہ جہاندیدہ، میرا یہاں جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے بہت پرانے جن سے تعلق ہے، وہ بھی ہیں، ینگسٹر بھی ہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اور میں نے ڈے 1 سے گارنٹی کی کہ ایک پختونوں کو پنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہم نے اپنے سینوں سے لگا کے رکھا ہوا ہے، لیکن کسی غیر ملکی کو ہم سینوں سے نہیں لگائیں گے، ہم اپنے پختونوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، کوئی ایک شخص بے گناہ کسی راول پنڈی کے تھانے میں موجود ہو تو میں اس کا جواب دوں، حنیف عباسی جواب دے، ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت، ایم این اے ہونے کی عوامی نمائندہ جو ہم نے ہمیشہ پچھلے 35 سال سے اس راول پنڈی میں رہ، تو ہم نے اس سازش کو سمجھنا ہے، جو سازش پاکستان کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا اعلی کار ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ باہر کی کیا بات کرنی، باہر والوں سے ہم نے کیا گلا کرنا؟ باہر والے کا تو کام ہے کہ ہم پہ حملہ آور ہو،
پہلے وہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ حملہ ہوا، زبان کی بنیاد پہ حملہ ہوا، صوبائیت کی بنیاد پہ حملہ ہوا، ان سب میں اسے ناکامی ہوئی۔ آج اس نے یہ کھیل کھیلا ہے، اور اس کھیل کھیلنے کے نتیجے میں آج دیکھیں کتنی فیک ویڈیو چلائی جاتی ہیں اور کس طرح شہداء کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ ہمارے 16 لوگوں کو شہید کر دیں تو آپ کہیں کہ آپ نے کہیں چیچوں کی ملیوں پہ حملہ کیا ہے، آپ نے پاکستان کی اٹامک پاور پہ حملہ کیا ہے، اور پھر اس کا جواب آپ کو لینا پڑے گا۔ جو بھی پاکستان میں آئے گا، پاکستان اس کے گھر تک پیچھا کرے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالی نہ شام ہے، نہ عراق ہے، نہ لیبیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستانی فوج ہے، یہ وہ اس وقت فوج ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے بیرونی اور اندرونی خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور حکمران جو ہیں جس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب، انہوں نے کیبنٹ کے اندر اتنے واضح الفاظ میں اور اتنی دلیری اور بہادری کے ساتھ جس طرح پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی فوج کا نہیں ہے، ہاں فوج کے ہاتھوں میں، محفوظ ہاتھوں میں ضرور ہے، اس کو اکنالج کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ 24 کروڑ عوام کا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ جو سوئسائڈ بمبر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اور اس کو میں نے بیانی پی ٹی کے ساتھ جوڑا تھا، اس کی ایک مثال آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو 4 رینجرز کے شہید ہوئے ہیں 26 نومبر کو، 3 پہلے شہید ہوئے، ایک زخمی بھی چل بسا، وہ بھی شہید ہو گئے، ایک کانسٹیبل، لیکن میں 4 کا ذکر کروں گا کہ جس نے ان کو کچلا ہے، اس کی جو تھانے کے اندر سٹیٹمنٹ ہے، جو اس نے اقبال جرم کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی میں نے بانی پی ٹی آئی کی سپیچز سے متاثر ہو کر، ان کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے حملہ کیا ہے، یعنی فوج کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اب یہ پورے کا پورا ٹارگٹ جو ہے کھل کے پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ کوئی پولیٹیشن ہے نا شرما کے کہہ رہا ہوتا ہے، او بھائی آپ شرماتے رہیں، اگلے پہلے آگے تھے یہاں پہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ سوات آپریشن جب ہوا تھا، اب آپ بھی شرماتے رہیں، سارے شرماتے رہیں۔ اگر آپ کھل کر اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اپنے فرنٹ لائن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ آپ اس سیٹل ڈاؤن کے گھروں میں اور اس اسلام آباد کے ریسٹورنٹس میں کیسے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں گے، کیسے اپنے آپ کو جا کے اپنے بچوں کا جو حسین خواب دیکھیں مستقبل کا۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں اپنے اندرونی اختلافات کو پس پشت پھینک کر ہم پوری قوم کو، میں کہتا ہوں میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا جو پہلے کشمیری ہے، میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا جو پہلے پنجابی ہے، میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا جو پہلے پختون ہے، میں اس کو پاکستانی نہیں مانتا جو پہلے بلوچ ہے، جو پہلے سندھی ہے۔ سب سے پہلے آپ پاکستان کی بات کریں گے تو میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ یہ جو چرب زبانی کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر یہ جو کھیل لوگ کھیل رہے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، پیسے آپ کہاں چھوئے ہوئے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، پیسوں کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آور ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، لیکن تھوڑی سی کمی یہ ہے، ہم سب میں کمی ہے کہ ہمیں اس وقت جتھوں کی حکومت سے دور رہنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں جتھوں کی حکومت آ گئی تو پھر نہ پاکستان کا کوئی گھر محفوظ رہے گا، نہ کوئی کارخانہ محفوظ رہے گا، نہ کوئی ایوان محفوظ رہے گا، نہ کوئی ادارہ محفوظ رہے گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو اکٹھے ہونا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ساری کی قیمت ہمیں یہ دے دیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یعنی ہم نے جو 250 حملے کیے تھے 9 مئی کو یا 26 نومبر کو جو خون کی ہولی کھیلی تھی ہم نے، یا کھیلنے کی کوشش کی تھی یا قبضے کی کوشش کی تھی، تو اگر یہ معافیاں اس طرح ملنا شروع ہو گئیں تو پھر بی ایل اے والے بھی ان کو بھی معاف کریں، خوارج کو بھی معاف کریں، پھر پاکستان حوالے کر دیں، کسی کو بلوچستان دے دیں، کسی کو کے پی کے دے دیں، کسی کو سرائکی صوبہ دے دیں، کسی کو کشمیر دے دیں، کسی کو پنجاب دے دیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرتے رہیں۔ لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ریاست ہے، اور پاکستانی ریاست میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ریاست ہے جو دنیا کی اس وقت 57 اسلامک ممالک کے اندر پہلی اور آخری میرا خیال ہے اٹامک پاور ہے، جو اس وقت پوری دنیا کو کھٹک رہی ہے۔ اور میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پاور کو اپنے مستقبل کے لیے محفوظ رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔